مزید ہمارے ساتھ اس علاقے کے، اس گلی کے، اس محلے کے جو ویلفیئر ٹرسٹ ہے ان کے بانی کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ سلطان صاحب۔ سلطان صاحب، ہم نے دیکھا بڑا چونک ہے کیونکہ عوام دیکھ رہی ہوتی ہے اپنے منتخب نمائندگان کی طرف، جیسے آپ کے متعلقہ MNA ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہیں، عوام دیکھ رہی ہوتی ہے نمائندگان کی طرف کہ ہمارا کام کب ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، لیکن یہاں پر تو اس کے برعکس ہی کام ہو رہا ہے۔ آپ اپنی مدد آپ کے تحت یہ کیسے سارا مینٹین کر رہے ہیں؟ جی، یہ ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ یہ ہماری چترال کی ایک کمیونٹی ہے، تو ہم لوگ یہاں پہ آ کے سارے اکٹھے آباد ہو گئے، تو یہاں پہ کوئی بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں، سیوک کمیونٹیز کوئی بھی نہیں ہیں، تو یہ سارا کچھ ہمیں مجبوراً خود سے کرنا پڑ رہا ہے۔ جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، یہ سیوریج کی لائن ہے، پہلے بھی ہم نے خود ڈالی تھی تو یہ خراب ہو گیا، اب اس کو اکھاڑ کے ہم سیلف ہیلپ بیسس پر سارا یہ کام ہم خود کر رہے ہیں۔ تو جو ہمارے منتخب نمائندوں کی جو بات ہے، ہم نے اس علاقے کے پرابلمز کے لیے کوئی بھی فورم چھوڑا نہیں ہے۔ طارق فضل چودھری صاحب جو ہمارے اس علاقے کے MNA ہیں، ان کے پاس بھی ہم کئی مرتبہ گئے، تو انہوں نے وعدہ ضرور کیا ہے کہ وہ یہ علاقے کا جو ہمارا یہاں پہ نالہ ہے، اس نالے کا کام انہوں نے ہمیں وعدہ کیا ہے، ہماری اپلیکیشن بھی تھی۔ اب ریسنٹلی ہم جا کے ان کو ریمائنڈ بھی کرایا تو انہوں نے پھر بھی وعدہ کیا کہ یہ کام ہو جائے گا، ہم نے اس کو اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں ڈالا ہے۔ اب یہ نہیں پتہ یہ کب ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارے اس علاقے کے MNA خرم صاحب تھے، تو ان کے پاس بھی ہم آتے جاتے رہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ابھی بھی ہوا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسٹل بھی ہوپ کہ کچھ ہو جائے، لیکن ہوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ سارا کام ہم کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، سیوریج کی حالت خراب ہے، یہاں پہ گلیوں کی حالت خراب ہے۔ مہنگائی کے اس عالم میں آپ یہ کس طرح مینٹین کر لیتے ہیں کہ فی گھر سے 30 ہزار روپیہ، یہ تھوڑا مشکل نہیں ہے؟ جی، مشکل ضرور ہے۔ مشکل اس لیے کہ یہاں پہ سارے کوئی چھوٹے موٹے جاب کرنے والے لوگ رہتے ہیں، کوئی بڑا بزنس مین یا کوئی بہت بڑا ایک آدھ کو چھوڑ کے باقی سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیلی ویجر ہیں یا چھوٹے موٹے جاب کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ ایک بیسک چیز ہے، اب اس کو آپ کا سیوریج خراب ہو، گھر سے پانی سیوریج کا نکاسی کا انتظام نہ ہو، تو پھر لائف اندر گھر کے اندر جو ہے وہ بہت گندگی پھیل جاتی ہے۔ تو اس کے لیے لوگ گھر کے اندر چلے یہاں پہ جناب یہ ہے کہ لوگوں نے اس کے لیے قرضہ بھی لے کے دیا ہمیں، تو قرضہ بھی لے کے اس طرح کر کے یہ ہم نے کیا ہے کام ابھی تک۔ جو صورتحال ہے، جب آپ اپنی مدد آپ کے تحت سارا بجٹ آپ خود استعمال کر رہے ہیں، خود اپنی جیب سے بجٹ لگا رہے ہیں، خود ایک فی گھر سے آپ کمپین کے تھرو، جس طرح الیکشن سے پہلے کمپین ہوتی ہے، آپ سارا بجٹ یہاں کے رہائشیوں سے لے رہے ہیں، تو نیکسٹ ٹائم آپ اپنا نمائندہ کس کو منتخب کرنے جا رہے ہیں؟ یہ ہمارا کام جو بھی کرے گا، یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کے علاقے میں کوئی ممبر الیکٹ ہوتا ہے، چاہے وہ یونین کاؤنسل کا ہو یا MNA ہو، تو ہم اس کی پرفارمنس کو دیکھیں گے، اس نے پبلک کے لیے ہمارے لیے کیا ڈیلیور کیا۔ اس وقت پرفارمنس تو آپ خود کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کو کیا؟ نہیں، سو فار نتھنگ ہیز بین ڈن۔ ایک پیسے کا کام یہاں پہ ہمارے محلے کے اندر نہ کسی MNA نے کیا ہے، نہ کسی یونین لوکل گورنمنٹ۔ اس محلے کا، اس ایریا کا ٹوٹل ووٹ کتنا ہو جاتا ہے جو آپ کے تھرو ہوگا؟ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن ہم چترال کے یہاں پہ کوئی 150 گھرانے رہتے ہیں، تو 150 گھرانوں کا یہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کچھ کے ووٹ یہاں پہ رجسٹرڈ ہیں، کچھ کے نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے جی لیکن پھر بھی ہیں ہمارے ووٹ نیئر بھی 100 سے اوپر ووٹ ہیں ہمارے۔ یقیناً آپ نے سنا، اور یہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت سارا کام کیا جا رہا ہے، اور ساتھ سیوریج کا سسٹم بھی بنایا جا رہا ہے، اور یہاں پر یہ گلی کے اندر فرش بچھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اپنے منتخب نمائندے کے توسط سے نہیں، اپنی جیب کے توسط سے اپنی مدد آپ کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ جی اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز میں اور ایکسپلین کروں۔ یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں ایک نالہ ہے، جو بارش کا پانی، وہ ایک بیسیکلی ایک نیچرل وے تھا، اور بارش کا پانی سارا اس میں سے جا کے وہ ڈرین آؤٹ ہو جاتا تھا۔ اب جو ہے وہ اس کو انکروچ کر کے سارا کچرا ڈال کے وہ بھی بلاک ہو گیا ہے، اور کچھ لوگوں نے کنسٹرکشن کر کے اس کو بلاک کیا ہے۔ اب بارش کا سارا پانی ادھر ان گلیوں میں آ کے گھروں میں گھس جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ایکسکیوز می، اس کے لیے ہم نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو، لوکل گورنمنٹ والوں کو،
CDA کو اور MNA کو سب کو اپروچ کیا، لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ نالے کا مسئلہ حل ہوا ہے، نہ کوئی سیوریج کا مسئلہ حل آپ ہوا نے ہے۔ زبانی اپروچ کیا یا کوئی نہیں اپلیکیشن ہم نے ڈپٹی کمشنر کو دی تھی، اس نے DG لوکل گورنمنٹ کو ریفر کیا تھا۔ اس کے بعد کوئی CDA والے یہاں پہ آئے تھے، لیکن وہ بھی انکروچمنٹ والے تھے، تو انہوں نے بھی آ کے ایسے دیکھ کے ایک DC آفس سے بندے نے آ کے ایک سروے کر کے وہ چلا گیا تھا، شاجید نام کا کوئی بندہ آیا تھا ادھر، لیکن اس کے بعد کوئی پروگرس نہیں ہے ابھی تک۔ اچھا، یہ اس وقت وفاق ہے، چاروں صوبوں کا مرکز ہے یہ جو اسلام آباد ہے۔ آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، کتنا پرسکون ماحول، صاف ستھرا ماحول، نکاسی کا مسئلہ نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی، لیکن یہ وفاق میں آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے نہیں، ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، افسوس اس لیے کہ وی آر فیو کلومیٹرز اوے فرام پارلیمنٹ ہاؤس، ٹھیک ہے، جہاں سے پاکستان کے اوپر حکومت ہوتی ہے، اس پارلیمنٹ ہاؤس سے ہم چند کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے ہیں۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ دس ریفلیکٹس ویری بیڈ آن دا امیج آف our representatives and our elected representatives۔ ان کے ابھی طارق وزیر چودھری صاحب ہمارے MNA ہیں اور پڑوسی بھی ہیں، یہاں پہ میرے خیال میں 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہتے ہیں، تو یہاں پہ یہ حالت ہے، تو I would say that this reflects very bad on their image۔ کیا میسج دینا چاہیں گے اگر آپ کے منتخب نمائندگان آپ کی ویڈیو دیکھیں؟ نہیں، میں یہی ان کو میسج دوں گا کہ جی ہم آپ کے علاقے میں رہتے ہیں، آپ کی کنسٹیٹیوئنسی میں رہتے ہیں، تو اس کنسٹیٹیوئنسی کی یہ حالات دیکھ کے تھوڑا سا ان کو بھی فیل کرنا چاہیے کہ وہ پبلک ریپرزنٹیشن کا دعویٰ کرتے ہیں، تو جو لوگ پبلک کی سروس کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی حکومت بھی ہے، تو ان کو تھوڑا سا کچھ اس طرح توجہ دینا چاہیے، یہ جو کم از کم بیسک مسئلے ہیں ان کو حل کرنا چاہیے۔ یقیناً آپ نے سنا